السلام اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسرائیل نے لبنان میں جو جنگ چھیڑی ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں کشیدگی کو بڑھاتے ہوئے لبنان کے خلاف کچھ دن سے فوجی کارروائی کا آغاز شروع کر دیا ہے، لیکن مڈل ایسٹ جو پہلے ہی کشیدگی میں رہتا ہے، جو پہلے ہی کانفلکٹس کی زد میں رہتا ہے، اس میں ایک نئی جنگ شروع کرنے کے پیچھے آخر کیا وجوہات ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ اس نئی جنگ کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے۔ چیپٹر 1، ہسٹری آف کانفلکٹ بٹوین اسرائیل اینڈ لیبنان۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے ابتدائی کشیدگیاں، اسرائیل کا قیام اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات۔ اسرائیل کے قیام نے اس کے ہمسایہ عرب ممالک بشمول لبنان کے ساتھ دشمنی کو جنم دیا۔ لبنان نے عرب لیگ کا حصہ ہوتے ہوئے پہلی عرب اسرائیل وار جو کہ 1948 میں ہوئی، اس میں حصہ لیا اور اس جنگ کے نتیجے میں 7 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے اور لبنان میں آ کر پناہ گزین بنے، جس سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ دوسری وجہ ہے 1975 سے 1990 تک لبنان میں رہنے والی خانہ جنگی اور اسرائیلی مداخلت۔ اس خانہ جنگی کے اہم کردار لبنان کے مختلف گروہ بشمول فلسطینی گروپس اور حزب اللہ تھے۔ 1978 میں اسرائیل نے آپریشن لیتان کے ذریعے اس فلسطین کی تنظیم PLO کے خلاف کارروائی کی، اور 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تاکہ PLO کو ملک سے خاتمہ کیا جائے اور اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن اس 1982 والی جنگ میں بیرت کا اسرائیل نے محاصرہ کیا اور اس محاصرے کے نتیجے میں 17,000 سے زائد عام شہری ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ بات کشیدگی میں اور اضافہ کی وجہ بنی۔ تیسری وجہ ہے حزب اللہ کا عروج۔ 1985 میں حزب اللہ ایران کی حمایت سے ساؤتھ لبنان میں ایک طاقتور قوت بن کر ابھرتا ہے، اور حزب اللہ کی اس طاقت کو دیکھتے ہوئے US حزب اللہ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیتا ہے، جس سے حزب اللہ کے وجود پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے 2006 میں یعنی 2006 میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ جو 34 دن یعنی 34 ڈیز تک جاری رہی۔ حزب اللہ اسرائیل کے فوجیوں کو اغوا کرتا ہے، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اسرائیل رد عمل کے طور پر بڑے پیمانے پر ہوائی حملے اور زمینی کارروائیاں شروع کر دیتا ہے، جس سے لبنان کا بنیادی سٹرکچر تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس جنگ میں 1191 لبنانی، جن میں زیادہ تر عام شہری ہلاک ہوتے ہیں، اور 165 اسرائیلی ہلاک ہوتے ہیں۔ UN اس جنگ کی جنگ بندی کرواتا ہے، لیکن کانفلکٹ جوں کے توں ہی رہتا ہے۔ چیپٹر 2، وائی اسرائیل ہیز سٹارٹڈ وار ود لبنان۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے حالیہ واقعات جو اس کشیدگی کا سبب بنے۔ شام کی خانہ جنگی اور حزب اللہ کا کردار۔ شام کی خانہ جنگی میں حزب اللہ کی شمولیت نے اس کی طاقت کو بڑھا دیا ہے۔ اس وقت حزب اللہ کے پاس 1.5 لاکھ سے زائد میزائل اور راکٹس موجود ہیں، جن میں زیادہ تر ایران کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ دوسری وجہ ہے اسرائیل کی اندرونی سیاسی بے چینی اور عدم استحکام، جو کہ فوجی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں اسرائیل نے 4 انتخابات دیکھے ہیں۔ تیسری وجہ ہے 2024 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بارڈرز پر ہونے والی کشیدگی۔ اور چوتھی وجہ ہے اسرائیل حزب اللہ کو ایران کی پراکسی سمجھتا ہے، اور حزب اللہ کے خلاف کارروائی کر کے اسرائیل یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے آغاز کے اصل محرک کیا ہیں؟ حالیہ دنوں میں حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف ڈرون اٹیکس اور میزائل حملے بڑھا دیے ہیں۔ پچھلے ماہ ہی 500 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغے گئے،
जो कि हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया हमला था। और इस हमलों के रद्द अमल में इसराइल ने हवाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जो शुरू की हैं, ये मुकम्मल जंग की तरफ इशारा कर रही हैं। चैप्टर 3 पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस वॉर। क्या ये जंग इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है? ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये जंग इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है। इसी तरह शाम भी चूंकि हिजबुल्लाह का हमायती है, इसलिए इस जंग में वो भी शामिल हो सकता है। बैनुल अक़वामी मुदाखलत। यूएन ने माजी में जंग बंदी की कोशिश जो की, उसमें वो नाकाम रहा। यूएन की पीस फोर्स 1978 से जनूबी लेबनान में तैनात है, लेकिन अक्सर तनाज़ात को रोकने में वो नाकाम रही है। यूएस और रशिया का रोल। यूएस इसराइल का हमायती है और रशिया शाम की वजह से हिजबुल्लाह के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। मुमकिन नताइज। इस जंग को इसराइल फतह कर सकता है, लेकिन इस जंग में बहुत सा जानी और माली नुकसान होगा। पिछली जंग में भी 1 मिलियन से ज्यादा लबनानी बेघर हो गए थे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान होने वाली जंगों में 70% से जायद आम शहरी हलाकतें हुई हैं। और हिजबुल्लाह की गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से इस जंग को तवील किया जा सकता है, और इस जंग के तवील होने का मतलब है कि और ज्यादा जानी और माली नुकसान होगा। कंक्लूजन। इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी तारीख में जड़ें रखती है, जो 2024 में फिर से शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस जंग के इलाकाई जंग में तब्दील होने के बहुत चांसेस हैं, और इसी तरह इस जंग का मुस्तकबिल फौजी कुव्वत, सफारती कोशिशों और बैनुल अक़वामी मुदाखलत से मुमकिन है, लेकिन इस जंग में जानी नुकसान नागुज़ीर है।